بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے میرے پیارے اللہ، آج ہم تیرے دربار میں نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اے میرے پروردگار تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لے، اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لے، ان آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ لے۔ دل سے امید لبریز ہے میرے پیارے اللہ، آج زبان پر صرف تیرا نام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تو سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور تمام دلوں کے حال سے تو باخبر ہے۔ یا رب العالمین، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کمزور ہیں، لیکن اللہ تو بے نیاز ہے، تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، آج ہم اپنے ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، اے اللہ وہ بھی گناہ جو لا علمی میں ہم سے ہو گئے، اے میرے پروردگار تو آج اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف کر دے۔ اے میرے پروردگار، آج کی اس اجتماعی دعا میں وہ سب لوگ اور ان کے نام شامل ہیں جنہوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی۔ یا اللہ، جنہوں نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے دکھ، اپنے غم، بیماریاں اور اپنے مسائل لکھے، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، ان سب کے دلوں کی آواز آج سن لے۔ اے اللہ، ان کی جو بھی حاجتیں ہیں اسے قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ، ہماری ویڈیو میں تعظیم اختر صاحب نے اپنی بہن نورین اختر کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اے اللہ، وہ جس بھی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ جو بھی ان کے حالات ہیں، اے پاک پروردگار نورین اختر صاحبہ کو صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، اگر وہ کسی بھی بیماری کا شکار ہے انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے شفا دینے والے مولا، تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اے میرے پروردگار، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ اس وقت جو تیرے نیک بندے خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، اے اللہ ان نیک بندوں کے طواف کا واسطہ، اے اللہ خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، اے اللہ گنبد خضرا کی جالیوں کا واسطہ، اے اللہ نورین اختر صاحبہ کو صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ نصرت نسیم صاحبہ بے حد پریشان ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ وہ جس بھی حاجات میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کی حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ وہ جس بھی پریشانی کا شکار ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے میرے پروردگار، ان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ علی حسن صاحب نے اپنے والد کے کاروبار کے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا، اے پاک پروردگار ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ ان کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ محمد یاسین صاحب نے اپنی اولاد کے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان کی اولاد کو راہ راست پر چلا دے۔ اے اللہ انہیں دین کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ جس بھی وجہ سے وہ پریشان ہیں، اے اللہ ان کی اولاد کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ اے اللہ جو والدین پریشان ہیں ان کی اولاد کو ان کا تابع دار بنا دے۔ اے میرے پروردگار، پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اے میرے پیارے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ہی بادشاہی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ جو والدین پریشان ہیں ان کی اولادوں کو ان کا تابع دار بنا دے۔ اے اللہ جنت صاحبہ نے حارث اور الفت کی شادی کے لیے دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان دونوں کی آپس میں شادی کروا دے۔ اے اللہ ان کے رشتے میں جو بھی رکاوٹ ہے، اے پاک پروردگار ان کی رکاوٹوں کو ختم کر کے ان دونوں کو آپس میں ملا دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، ان دونوں کو آپس میں ملا دے۔ اے اللہ شہزاد قریشی صاحب کے اوپر بے حد قرضہ ہے، اے اللہ ان کا قرضہ ادا کرنے میں ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ انہیں پریشانیوں سے نجات دلا دے۔ اے اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کروا دے۔ اے اللہ فضا سریم صاحبہ نے اپنے بچوں کے لیے دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان کے بچوں کو بھی ان کا تابع دار بنا دے۔ اے اللہ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ جس بھی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ان کے گھر میں جو بھی
بھی جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، اے پاک پروردگار اسے شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے میرے پروردگار سونم جہان صاحبہ نے اپنے شوہر کے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان دونوں میں آپس میں پیار اور اتفاق کے ساتھ رہنا عطا فرما دے۔ اے اللہ میری بہن جس بھی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ اس کی ہر حاجت کو قبول اور منظور فرما لے، اے اللہ وہ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ اس کو اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ اے اللہ میری بہن رانی صاحبہ نے اپنی امی کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان کی والدہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے علاوہ امت مسلمہ جتنی بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے، اے اللہ جو اس وقت زیر زمین ہے، اے اللہ وہ دعاؤں کے منتظر ہیں، اے اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ رانی صاحبہ کی والدہ کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی جانے انجانے میں صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، اے اللہ ان سے جانے انجانے میں جتنی بھی گستاخیاں ہو گئیں، اے اللہ ان سب کو معاف کر دے، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرما دے، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ نرگس بی بی صاحبہ اپنا گھر بنانا چاہتی ہیں، اے اللہ انہیں اپنا گھر بنانے میں ان کی غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ وہ جس بھی حاجات میں مبتلا ہے، اے پاک پروردگار ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ہی بادشاہی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ ان سب کی تمام حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ حامد بن لقمان صاحب نے اپنے بچوں کے لیے دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان کے بچوں کو صحت یاب زندگی عطا فرما دے، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ میں نے جس کا نام لیا ان سب کی آج حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ جن کا نام میں نہیں لے سکا اور جنہوں نے میسج اپنے نام کے بغیر کیا، اے اللہ پاک ان کی بھی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کے غموں کو ختم کر دے۔ اے اللہ اگر وہ بیمار ہیں تو صحت یاب زندگی عطا فرما دے، اے اللہ اگر وہ کسی مسائل کا شکار ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے۔ اے اللہ اس اجتماعی دعا میں وہ سب لوگ شامل ہیں جنہوں نے ہم سے میسج کر کے دعا کی درخواست کے لیے کہا، اے اللہ جس نے جہاں سے بھی کمنٹ سیکشن میں میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ جس بھی غم کے بارے میں بتایا، جس بھی بیماری کے بارے میں بتایا، اے اللہ جس بھی مسائل کے بارے میں لکھا، اے اللہ تو سب کے دلوں کی آواز کو سننے والا ہے، اے اللہ تو سب کے حال کو دیکھتا ہے، اے اللہ سب کے دلوں کو جانتا ہے، اے اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، جن کے جسم میں درد ہے وہ بستر پہ بیمار ہیں، اے اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اے اللہ جو بیمار ہیں جس کے جسم میں جو بھی تکلیف ہے، اے اللہ جو جس بھی درد میں مبتلا ہے، جو بستر پر بیمار ہے، جو ہسپتالوں میں بیمار ہے، اے اللہ تو شافی ہے، تو کافی ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے، اے اللہ ان سب کو شفا دینے والا ہے، اے اللہ آج ان سب کو شفا دے دے، اے اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ ان کی بیماریوں کو، ان کے گناہوں کو کفارہ بنا دے، اے اللہ ان کی درد کو راحت میں بدل دے، اے اللہ جو جس بھی مرض میں مبتلا ہے، اے اللہ میں نے اس ویڈیو میں جس بھی نام کا ذکر کیا، اے اللہ جس کا بھی ذکر کیا، جس بھی دعا کے لیے تو اس سے فریاد کی، اے پاک پروردگار یہ اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کی تمام تکلیفوں کو راحت میں بدل دے، اے اللہ ان کی تمام بیماریوں کو شفا میں بدل دے، اے اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ برسوں سے تڑپ رہے ہیں، جو راتوں کو رو رو کر تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ بالخصوص جو تہجد کے وقت تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جن کے ہاں اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اولاد کا تابع دار بنا دے، اے اللہ جن کے گھروں میں بے برکتیاں ہیں ان کے گھر میں برکت عطا کر دے، اے اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے گھر کو اولاد کی خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، اے اللہ جن کے کاروبار بند ہیں، اے اللہ جن پر قرضوں کا بوجھ ہے، اے اللہ ان کے لیے غائبانہ رزق کے دروازے کھول دے، اے اللہ ان کے قرضے اتار دے، اے اللہ ان کی محنت میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزی کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کو باعزت اور حلال روزگار عطا فرما دے، اے اللہ ان کی مایوسیوں کو امید میں بدل دے، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں، جو ذہنی دباؤ میں ہیں، جو ڈپریشن میں ہیں، جو خوف اور بے چینی کا شکار ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دے، اے اللہ ان کے دلوں پر اپنی رحمت کی ٹھنڈک برسا دے، اے اللہ جو مظلوم ہیں جن پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے، جس کی کوئی بھی آواز نہیں سن سکتا، اے اللہ کچھ گھروں میں قید ہیں، کچھ میری بہنیں بیٹیاں ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ امت مسلمہ جہاں پر بھی
جو بھی ظلم سہ رہی ہے، یا اللہ تو ان سب کا مددگار بن جا، ان کے حق میں فیصلے فرما دے، ظالموں کے شر سے ان سب کو حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بے حد پریشان ہے، اے اللہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے فکر مند ہے، یا اللہ ان کے رشتوں میں محبت، احترام اور رحمت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن جن بہن بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو رشتوں کی رکاوٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کے لیے نیک صالح اور با وفا ہم سفر عطا فرما دے۔ اے اللہ جو امتحانات میں ہے، جو تعلیم میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما دے، ان کے علم میں اضافہ فرما دے، ان کے حافظے کو مضبوط بنا دے۔ اے اللہ جو سفر میں ہے، اے اللہ جو سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، اے اللہ ان کے سفر کو مضبوط بنا دے۔ اے اللہ ان کو خیریت سے یہ جہاں پر بھی جانا چاہتے ہیں، اے اللہ انہیں خیریت سے وہاں پر ان کے گھروں میں پہنچا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دے۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے ہزار باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حسد، بغض، کینہ، نفرتیں اور غرور سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اے اللہ اس دعا میں میری جو بھی بہن، جو بھی بھائی جس بھی فریاد کے لیے شامل ہے، اے اللہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اے اللہ ان اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ لے، اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے۔ اے اللہ ان سب کا صرف تو ہی سہارا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ اگر یہ تجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اے اللہ اگر ان کی فریاد، ان کی التجا پر آج کن کا حکم تو نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے۔ اے اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، تیرے قبضے میں ہماری جان ہے۔ اے اللہ جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے تو کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہم تو امت محمدی ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ جس نے بھی جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ تجھے نبی کا واسطہ، اے اللہ تجھے گنبد خضرا کا واسطہ، اے اللہ تجھے خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، اے اللہ تجھے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے نیک بندوں کا واسطہ، اے اللہ تجھے امام کعبہ کا واسطہ، اے اللہ تجھے گزرے ہوئے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام کا واسطہ، اے اللہ تجھے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کا واسطہ۔ اے اللہ آج ان سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ آج ان سب کی التجائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ان سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھنا۔ اے اللہ کلمہ طیبہ ہمارے دلوں میں نقش فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی آزمائشوں پر صبر عطا فرما دے۔ اے اللہ جو جس بھی بیماری میں مبتلا ہے، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ اس کی آج پریشانیوں، بیماریوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہماری اس اجتماعی دعا کو قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ میں نے جس کا بھی اس دعا میں نام لیا، اے اللہ اس کے حق میں آج قبول فرما لے۔ اے اللہ جس کا نام میں نہیں لے سکا اور جس بھی بھائی بہن نے مجھے دعا کے لیے کہا، اس کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر فریاد کر رہا ہوں۔ اے اللہ آج ان سب کی دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ ان سب کی حاجتیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، الہی اس ویڈیو میں جس نے بھی جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ جو ہسپتالوں میں بستر میں ہے، جو گھروں میں تکلیف میں ہے، یا اللہ جن کو ایسی بیماری ہے جس کا علاج تو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے، اے اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ سے شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، وہ جس بھی بیماری میں مبتلا ہے، مجھے جس بھائی نے جس بھی بہن کے لیے دعا کے لیے کہا، اے اللہ جس نے بھی جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ وہ بیمار ہے تو اسے شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر کسی کی ماں بیمار ہے تو اس کا سایہ اس پر سلامت رکھ۔ اے اللہ اگر کسی کا بچہ تکلیف میں ہے تو اس معصوم بچے پر رحم عطا فرما دے۔ اے اللہ جس کی بہن، جس کا بھائی بیمار ہے، اے اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو کینسر کے، گردوں کی بیماری میں مبتلا ہے، دل کے امراض میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کے در سے ان کو نجات عطا فرما دے۔ جو رات کو سوتے نہیں ہیں، اے پاک پروردگار جو دوائی کے بغیر سو نہیں سکتے، اے اللہ ان کو دوائیوں سے چھٹکارا دلا دے۔ اے اللہ صرف تیرے ایک کون کے محتاج ہیں یہ، اے اللہ صرف ایک کون کے، آج ان سب پر ایک کن کا حکم فرما دے، ان کی بیماریوں کو صحت میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ تو رازق ہے، اے رزق دینے والے بادشاہ، جو لوگ معاشی تنگی کا شکار ہیں، ان کے سروں پر قرضوں کے بوجھ ہیں، بہت سے تیرے ایسے سفید پوش لوگ ہیں، اے اللہ جو کسی
کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ اے اللہ ان کی سفید پوشی کا آج برم رکھ لے۔ اے اللہ ان کے لیے غائبانہ رزق کے دروازے کھول دے۔ مولا ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ یہ وہ تیرے لوگ ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر 1 روپے کے لیے بھی فریاد نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ان کی سفید پوشیوں کی آج لاج رکھ لے۔ اے اللہ جن کے کاروبار بند ہیں ان کے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ جو بے روزگار ہیں ان نوجوانوں کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ جو روزگار کما رہے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ تو تنگی کے بعد آسانی دینے والا ہے۔ اے اللہ ان سب کی تنگیوں کو آج دور کر دے۔ اے اللہ جن جن کی گودیں خالی ہیں، میں نے پہلے بھی جس نام سے جس بھی دعا کے لیے تجھ سے فریاد کی، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کے بچے نافرمان ہیں انہیں ہدایت عطا کر دے۔ اے اللہ جن کی بیٹیوں کے نصیب بند ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے اللہ ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں وہاں پر محبت پیدا کر دے۔ جو لوگ اپنوں سے بچھڑے ہوئے ہیں غم میں نہ ڈال ہیں، ان کے دلوں کو صبر عطا فرما دے۔ اے اللہ اس وقت جتنے بھی ہاتھ اس دعا میں اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ جہاں جہاں سے دیکھ رہی ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، UK، UAE، جہاں جہاں سے بھی امت مسلمہ اس ویڈیو کو سن رہی ہے، اے اللہ جو بھی اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ جس نے بھی دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ جو بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہا ہے، اے اللہ جو بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ جتنی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، اے اللہ ان کی حاجتوں کو آج پورا فرما لے۔ اے اللہ جو بھی یہ مانگ رہے ہیں انہیں عطا کر دے۔ اے اللہ جس بھی دعا کے لیے روزانہ یہ تیری بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس دعا میں جہاں بھی غلطی تھی اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی جس بھی دعا کے لیے کہا، اے پاک پروردگار میں رو رو کر گڑ گڑا کر تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ آج ان سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ پاک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ہی بادشاہی ہے۔ اے اللہ آج ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ میں نے جس کے لیے بھی جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی دعا کی، اے پاک پروردگار میری دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے ان سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ آج اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ آج اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کی ایک نظر کرم کر دے۔ ہم پر ایک رحمت کی، صرف ایک رحمت کی نظر کرم کر دے۔ اے مالک کریم ایک نظر کرم سے ہماری طرف دیکھ تو صحیح۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، زندگی بھر اپنی دہلیز کا بھکاری رکھنا۔ اے اللہ ہمیں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا۔ ہمارے اٹھے ہوئے خالی ہاتھ، خالی جولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ تو کریم ہے، تیری دہلیز پر ہاتھ پھیلائے، جولیاں پھیلائے، تیری رحمت کے بھکاری بن کر تجھ سے رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے نواز دے۔ اے اللہ اس دعا کو کوئی بیمار سن رہا ہوگا، اے اللہ کوئی اس میں قرض دار آیا ہوگا، کوئی بے اولاد آیا ہوگا، کسی کے گھر میں مسائل ہوں گے، اللہ کسی کے رشتوں میں رکاوٹ ہوگی، اے پاک پروردگار کوئی تڑپ رہا ہوگا، حرمین طیبین جانے کے لیے، مدینے کے لیے ترس رہا ہوگا۔ سب کے دلوں میں الگ الگ حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، صرف تجھ سے عرض کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، کون تیرے سوا ہے جو ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تکلیفوں میں ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے اللہ تیری ہی بارگاہ میں شفا کے لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ تیری ہی شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تنگ دست ہیں، تنگ دستیوں کو دور کر دے، بیمار ہیں، بیماروں کی بیماریوں کو دور کر دے۔ ہمارے حال پر رحم فرما خدا وندے تعالی، ہمارے حال پر رحم فرما، ہم سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ حکمرانوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی خیر فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی کا نور عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ تو معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں، اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں۔
اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، اے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے۔ اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، لیکن اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ اے اللہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اے اللہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہوں میں۔ اے اللہ مجھے ان کا دیدار بھی کروا دے، اے اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروا دے۔ اے اللہ میں ان کی برکتیں لوٹنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں بھی ان کے گھر مدینہ شریف آنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ مجھے بھی خانہ کعبہ کا طواف کروا دے، اے اللہ مجھے بھی اپنا گھر دکھا دے، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ میں تھک گیا ہوں، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما دے۔ اے میرے رب کریم میں بہت تھک گیا ہوں، اے اللہ میرا وجود بکھرتا تھا تو میں سمیٹ لیتا تھا، اے اللہ میری تو روح بکھر رہی ہے، اے اللہ میں راہ گاہ نہیں جانا چاہتا، اے اللہ میں تیرے سوا کسی کے در پر نہیں جانا چاہتا۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ذات کے سوا کون ہے جو مجھے سمیٹے گا؟ اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑی، اے میرے مالک و مولا تو واحد ہے، تو میری واحد یقین ہے، تو میری آخری امید ہے۔ اے میرے مالک اس عارضی دنیا کے حوالے نہ کر مجھے، اے اللہ میں ضائع نہیں ہونا چاہتا، مجھے بچا لے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس عارضی زندگی سے بچا لے، اے اللہ اس عارضی زندگی میں جتنے سانس بچے ہیں اے اللہ اس میں تمام صغیرہ کبیرہ جتنے بھی میں نے گناہ کر دیے اسے معاف کر دے۔ اے اللہ باقی جتنی زندگی بچی ہے اے میرے مالک کریم اس پہ ہر قدم پر نیکی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ مجھے یقین ہے تو میری دعا کی لاج رکھے گا، اے اللہ مجھے یقین ہے تو میری تمام حسرتیں پوری کرے گا، اے اللہ مجھے یقین ہے تو میرے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، اے اللہ مجھے یقین ہے تو ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اے اللہ آج بھی میری دعاؤں پر کن کا حکم فرمائے گا۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے، اے اللہ میں شرمندہ ہوں اپنے ہر گناہ پر، اے اللہ میرے ہر گناہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ میں آئندہ اقرار کرتا ہوں میں نہیں کروں گا، اے اللہ پھر بھی جانے انجانے میں مجھ سے ہو جائیں تو مجھے معاف کر دینا۔ اے اللہ میں تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اقبال کرتا ہوں میں نے بہت گناہ کیے، اے اللہ میں نے چھپ چھپ کر صغیرہ کبیرہ بے شمار گناہ کیے، اے اللہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو لوگوں کو بھی نہیں پتا تجھے پتا ہے۔ اے اللہ اس بات کا خیال رکھنے کے باوجود بھی پھر بھی تو مجھے روزانہ رزق دیتا ہے، تو روزانہ مجھے مہلت دیتا ہے، پھر بھی تو مجھے رات کو سلانے کے بعد صبح جگا دیتا ہے۔ اے اللہ تو کتنا رحمان ہے، اے اللہ ہم نے تیری کتنی نافرمانیاں کی، اے اللہ تو بڑا ہی رحمان ہے، تو ہر قدم با قدم ہمیں موقع پہ موقع دے رہا ہے۔ اے اللہ اگر تو عدل و انصاف کرے تو ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اے اللہ اگر تو عدل و انصاف کرے گا تو ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمارے بڑے گناہ ہیں یا اللہ، ہم کس منہ سے تیرے سامنے آ کر دعا مانگے؟ اے اللہ کس منہ سے آ کر تجھ سے معافی مانگے؟ اے اللہ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، اے اللہ تو نے بتایا ہم کوئی نہ سنے، اے اللہ تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے، اے اللہ